مال کا مل جانا اللہ کی ایک نعمت ہے، اولاد کا مل جانا ایک نعمت ہے۔ ہر وہ نعمت کہ جس کے مل جانے کے بعد انسان اپنے خالق حقیقی سے دور ہو جائے، یاد رکھیں وہ نعمت پھر نعمت نہیں رہتی۔ والدین کے لیے اہم پیغام ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہر انسان نگران ہے، نگہبان ہے، اس کی رعایا کا سوال اسی سے کیا جائے گا کتنا حق ادا کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، یوں تو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی بہت سی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت کہ اولاد کا مل جانا ہے۔ اس نعمت کا اندازہ ان لوگوں سے لگایا جا سکتا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے نہ نوازا ہو، لیکن بسا اوقات انسان کا غلط رویہ، انسان کی غلط سوچ، اس کی غلط فکر یہ عظیم نعمت کو زوال اور مصیبت بنا دیتی ہے۔ اصل نعمت وہی ہوا کرتی ہے جس سے انسان دنیا میں بھی فائدہ حاصل کر سکے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے وہ نفع مند ثابت ہو۔ ہر وہ نعمت کہ جس کے مل جانے کے بعد انسان اپنے خالق حقیقی سے دور ہو جائے، انسان دین سے دور ہوتا چلا جائے، یاد رکھیں وہ نعمت پھر نعمت نہیں رہتی، وہ زوال اور مصیبت بن جاتی ہے۔ مال کا مل جانا اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اگر انسان اسی مال کا غلط استعمال کرے تو یہی مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اولاد کا مل جانا ایک نعمت ہے، لیکن اگر یہی اولاد انسان کے لیے دنیا میں بھی خسارے کا باعث بنے اور آخرت میں بھی انسان کو اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ گیا، پھر یہ نعمت نہیں بلکہ زوال اور مصیبت بن جائے گی۔ والدین کے لیے اہم پیغام ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اکیلے نماز نہیں پڑھنی، اکیلے اپنی آخرت کو نہیں سنوارنا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کی آخرت کا بھی خیال کرنا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ علیہ السلام کا فرمان، ہر انسان نگران ہے، نگہبان ہے، اس کی رعایا کا سوال اسی سے کیا جائے گا کتنا حق ادا کیا ہے۔ انسان مرد اپنے گھر کا سربراہ ہے، حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کا سوال، اس کی بیوی کا، اس کے بچوں کا سوال کیا جائے گا۔ بیوی جو گھر میں ایک خاوند کی غیر موجودگی میں گھر کی سربراہ ہے، اس سے خاوند کی اولاد کا، رزق کا، اس کی عزت کا، پاک دامنی کا سوال کیا جائے گا۔ خدا را جب اکیلے نماز پڑھنے جاتے ہیں، خود تو تہجد گزار بھی ہیں، پہلی صف کے نمازی بھی ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی تو یہ دیکھیں کہ میں جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں بھی آ جاتا ہوں اور میں تکبیر اولیٰ سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہوں، لیکن سلام پھیرنے کے بعد اتنی زحمت تو کر کے دیکھیں کیا میری اولاد مسجد کی آخری صف میں بھی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اگر تو آپ کی اولاد بھی مسجد میں نماز میں شامل ہونے والی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں تو فکر کریں، کیونکہ رب ذوالجلال کا یہی حکم ہے، خود بھی آگ سے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔